اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام بس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور اسلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ رمضان المبارک سے پہلے یہ عمل کر لیں، یعنی کہ آپ یہ جو وظیفہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اگر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، 10-12 دن باقی رہ گئے، تو یہ آپ عمل کر لیں تو پورا رمضان آپ کا جون سا گزرے گا، وہ جادو آپ پہ نہیں چلے گا، شیطانی اثرات آپ پہ نہیں ہوں گے، بندش آپ کی ختم ہو جائے گی، کاروباری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور گھر میں اللہ کے فضل اور کرم سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور بے برکتی جب گھر سے نکل جائے گی تو ظاہری بات ہے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، دولت ہی دولت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی عنایات کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جادو ختم، بندش ختم اس عمل سے ایٹومیٹک۔ یاد رکھیے گا کہ یہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ نے عمل کیوں کرنا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، سوال کے اندر ہی اصل میں جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں ہم نے عمل کیوں کرنا ہے، کیونکہ شعبان کے آخری ایام کے جتنے خاص اعمال ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ دیتا رہوں گا، مختلف معاملات کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل خاص جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بہن کہتی ہے کہ میرے اوپر 30 سال سے 40 سال سے بندش ہے، بندش توڑنے کے لیے مجھے کوئی عمل بتائے، تو میں کہوں گا کہ یہ عمل آپ کریں۔ کوئی بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کاروباری بندش ہے، کاروبار میرا بندش کے ذریعے بند کر دیا گیا، جادو کے ذریعے بند کر دیا گیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میرا کاروبار کھل جائے، کاروبار میں وسعت آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے۔ میں نے دکان بنائی تھی، دکان کے اندر مجھے ایسے لگا ہے کہ میں نے 50 لاکھ کا مال ڈالا، 70 لاکھ کا قرضہ ہے، وہ 50 لاکھ گیا کدھر سمجھ نہیں آ رہی۔ بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، نشیڑی بن گئے ہیں، اپنے معاملات کے اندر خود کے فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہاتھ سے نکل گئے، ہم کیا کریں؟ میں کہوں گا یہ عمل کرو، پانی پر دم کر کے بچے کو پلاؤ، 7 دن کے بعد آپ خود دیکھیے گا۔ لیکن یہ عمل کرنا کب ہے؟ شعبان کے آخری ایام میں۔ اب سمجھتے جائیے گا، آپ کے اوپر آپ دیکھیں جادو ہے، بندش ہے، یہ لفظ عرف عام میں ایسے بولا جاتا ہے جیسے لطیفہ ہوتا ہے، ایسے بولا جاتا ہے جیسے مشغلہ ہوتا ہے، جیسے ہماری ایک روحانی غذا یا شیطانی غذا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جادو ایک جن کا نام ہے، ایک بندش ایک جن کا نام ہے، شیطانی جن کا نام ہے، جس کو آپ بلاتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بندش کیا ہے؟ ایک آپ کا عزیز رشتہ دار، میں بار بار بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں گا نئے ویورز کو، ایک شیطانی آپ کا اور دشمن ہے، وہ ایک شیطانی عامل کے پاس جس نے باقاعدہ ٹریننگ کی ہے، اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ 20,000 لے لو، فلاں میری بہن کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، اس کی شادی پر بندش لگا دو، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہونا چاہیے، یا تو اس نے خود لینا ہے یا ویسے حسد ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کسی اچھے خاندان میں ہو رہا ہے تو رشتہ توڑوانے کے لیے، یا اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے تو کئی لوگ دیکھ کے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اچھے خاندان میں کیوں ہوگی، تو وہ طلاق کروانی۔ اب وہ شیطانی عامل کیا کرتا ہے؟ ایک باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کر کے اس نے عمل کر کے اس شیطانی موقرات کو اس نے اپنے گرپ میں لیا ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس نے ٹریننگ کر کے شیطانی موقعات کو حاصل کیا ہوتا ہے، اور وہ پڑھائی کرتا ہے، تصویر لے کے یا تعویذ لکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں لڑکی کی بندش کرو، فلاں دکان کی بندش کرو، فلاں میاں بیوی میں طلاق کرواؤ۔ وہ کرتے کون ہے؟ وہ شیطانی جنات۔ وہ آ کے پہلے گھر کا گہراؤ کرتے ہیں، گھر کے اندر کوئی کسی قسم کا رشتہ نہ آئے، لڑکی والے ماں باپ والے پریشان، آتے ہیں دیکھتے ہیں کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں، دکاندار پریشان، کسٹمر نہیں آ رہے، فیکٹری والا پریشان، میرا کوئی آرڈر بک نہیں ہو رہا، میرا فیکٹری سے مال نہیں نکل رہا، گھر والے پریشان، اولاد کو کیا بن گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک تو اس نے آپ کے ارد گرد شیطانی جنات موکلات کا پیرا بٹھا دیا، اس کو بندش کہتے ہیں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کہاں سے ٹریننگ لی؟ آپ نے کہا آپ نے تو ہزار تک نہیں لگائے، آپ نے ڈائریکٹ جناب صاحب یوٹیوب سے ایک ویڈیو سننا شروع کی یا وظیفہ کرنا شروع کر دی، ویڈیو لگا دی کہ جادو چلا جائے گا، جنات چلے جائیں گے، تو بھائی چلے جائیں گے، روحانی طاقتوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان کو فوری نکال دیں گے۔ پہلے نمبر پہ جو بندش جادو ہوتا ہے وہ شیطانی طاقتیں گھر میں داخل نہیں ہوتی مسلمان کی،
وہ تب داخل ہوتے ہیں جب مسلمان کا ایمان تقوی کمزور ہوتا ہے، روحانیت کمزور ہوتی ہے، جب ایک بندہ گھر میں خود ہی موبائل ہاتھ میں پکڑ کے سوشل میڈیا وائی فائی چلا کے نیٹ شیٹ لگا کے اپنا جناب صاحب پیکج مار کے وہ جناب صاحب ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور ایسی جناب ویڈیو آ جاتی سامنے، مرد و خواتین دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خاتون ہے اور خاتون کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ اپنے بھگوان کو یاد کرتے ہوئے بھاگ کے مندر میں جاتی ہے اور وہاں پہ منتر پڑھتی ہے، جب کوئی شادی ہو رہی ہے تو وہ شادی کے دوران وہ منتر پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی سپر سٹار ہے، آپ کو کوئی لگتا ہے یہ میرا فیمس ہے جی، تو اب اس کی شادی، آپ شادی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کی شادی کے اندر وہ جو منتر پڑھے جا رہے ہیں، کوئی بھی تو آپ کا مطلب کسی کے کوئی بھی دنیا دار ہے اگر اس فیلڈ کے اندر جو بھی ہے، مندر کی فیلڈ لگا لیں، جو بھی پوجا پاٹ کی فیلڈ میں کوئی بھی ہوگا نا، آپ کا سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو، میں بات زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، تو اب آپ ظاہری بات ہے کسی کو ہیرو مانتے ہیں، کسی کو ہیرومن مانتے ہیں، کسی کو اپنا کیا مانتے ہیں، آپ کسی کو فین مانتے ہیں اپنا، یا آپ اس کے فین ہے، جو بھی ہے تو وہ آپ کا پنکھا ہے یا آپ اس کے پنکھے ہیں، بہرحال جو بھی ہے سر، آپ اس کو دیکھیں ویسے موبائل میں جیسے آپ، تو وہ منتر آپ کے گھر میں پڑا جا رہا ہے، تو جب آپ نے خود ہی اس کے ذریعے اپنے گھر میں شیطانی جنات، موکلات، شیطانی اثرات، یہ بچوں کو کارٹون جو موبائل میں، آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کئی جنات کے اوپر نام رکھے ہوئے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب صاحب یہ ایک نام ہے، سر وہ نام نہیں ہوتے، وہ شیطانی جنات کے، شیطانی موکلات کے نام ہوتے ہیں، جو انسانوں کے وہ نہیں ہوتے، وہ تو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں فلانا بھگوان، فلانا فلانا فلانا، اس کے اوپر انہوں نے جناب صاحب، وہ اصل میں شیطانی جنات کے پتھر کیا، پتھر بھگوان ہو سکتا ہے یار، اس کے اندر جو شیطانی جنات ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، وہ جا کے ان کے کام معاملات یہ وہ، اب سر دیکھیں گھر کے اندر وہ شیطانی جنات تب داخل ہوتے ہیں، اور اگر وہ باہر ہی ہے اور اگر وہ گھر میں داخل ہو گئے تو آپ ایک عمل وظیفہ کرنے کے بعد ان کو گھر سے نکالتے ہیں، سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے، بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ سیدھی دشمنی لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پروسیس نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی آثار نہیں لگایا، آثار میں کیوں کہتا ہوں لگائے، آثار کا مطلب ہے کہ ایک روحانی جنات کی پوری طاقت، پوری فوج، روحانی موکلات کی، روحانی فرشتوں کی جو طاقت ہے وہ آثار لگانے سے آپ کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کو اوپر سے نیچے سے، جیسے ایک کمرہ ہے نا، وہ کمرے کے اندر آپ ہو تو چار بالکل ہر طرف سے بند کر دیے جائے تو باہر سے نہ کچھ نظر آئے نہ سنائی دے، اس طرح روحانی حصار کا مطلب ہے چار دیواری، ایک ایسی فرشتوں کی، جنات کی، موکلات کی طاقتور دیوار آپ کے ارد گرد ہو جاتی ہے، اور اوپر نیچے کہ وہ شیطانی جنات، وہ شیطانی موکلات جن کو آپ نے گھر سے نکالا ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد، وہ شیطانی جنات، وہ شیطانی موکلات گھر سے باہر کھڑے ہو کے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو سنائی دیتا نہ ان کو دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں عمل کی نیت بعد میں کیا کرے، پہلے نہ کیا کرے، جب آپ پہلے نیت کر لیتے تو ان شیطانی جنات کو پتہ لگ جاتا ہے یہ عمل ہمارے لیے پڑھنے جا رہا ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ قریش کا عمل کرنا ہے تو انہوں نے کہنا یہ تو سیدھا ہمیں یا تو جلا دے گا یا قید کر دے گا، اس کے روحانی طاقتیں، یا ہمیں جناب صاحب وہ بھگا دیں گی، تو وہ خود ہی وہاں سے تو اپنی جان بچا کے وہ باہر کھڑی ہو جاتی جا کے ایٹومیٹک، اس کو پتا ہے 15-20 منٹ آتا ہے جو اس نے ہلا پنجا کرنا ہے کر لے، پھر بعد میں دیکھیں گے، تو یا پھر وہ آپ طاقتور طریقے سے جب عمل کرتے ہیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی نسبت سے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر کی طرف جائے، آپ کے بچوں کی طرف جائے، ٹھیک ہے جی، تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں، بڑے بچے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، دیکھیں میں ڈراتا نہیں ہوں، دیکھیں میں بہت کم کر دی ہے، پہلے میں جو بھی عمل بتاتا تھا پہلے میں اس کی روحانی طاقتیں بتاتا تھا کہ اس کی روحانی طاقتیں کتنی ہیں، اس کی روحانی پاور کتنی، اب میں نہیں بتاتا، مجھے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ڈرنا شروع ہو گیا، اور بھئی ڈرنا نہیں ہے، آپ نے تو حفاظت دیکھیں، میں مطلب بلی کبوتر ہے، وہ آنکھیں بند کر لے بلی چلے گئی ہے، تو اس میں کبوتر کا قصور ہے کہ بلی کا، مجھے یہ بتائیں بھئی، بلی تو وہی کھڑی ہے کبوتر کو کھانے کے لیے، وہ شیطانی جنات وہ میں آپ کو کہا کر لو جی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی، یہ نہیں ہوگا جی، وہ نہیں ہوگا، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ پلیتی میں کریں، آپ جناب یہ وظیفہ کر لیں، میں ذمہ دار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، وہی حضرت صاحب فون نہیں اٹھا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، ایڈسن سے اپنے ڈالر لیتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، سکون سے لیتے ہیں، سارے لیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے، سمپل سی بات ہے بھائی، آپ صحیح صاف ستھرے طریقے کے ساتھ ایک اپنے جتنے بھی ویورز ہیں روحانی نسبت میں ہے، روحانی محبت میں ہے، یا آپ کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے، لیکن آپ سنتے ہیں، آپ عزت دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ظلم کر دیا جائے کہ جس سے آپ ساری زندگی رجت سے نہ نکل سکے، آپ پریشانیوں سے نہ نکل سکے، اور بھائی آپ صبح وظیفہ کریں، میں کرواتا ہوں آپ کو، آپ صبح بھی کریں، دوپہر بھی کریں، شام بھی کریں، دن میں 10 وظائف کریں، حسان لگا کے کریں، بس اس کا آپ زکوٰۃ سگیرہ دیں، اس کے سارے معاملات طے کریں،
پہلے دور کے اندر روحانی عاملین کے پاس ایک عمل ہوتا تھا اور وہ ایک عمل کو کہتے تھے یار اس کے ساتھ پورا اتر لینا بڑی بات ہے. ایک عمل سے بتاؤ کیا کرتے تھے وہ. مثال کے طور پہ میں نے ایسے کئی بزرگوں کو اپنی زندگی میں ملا ہوں جن کے پاس صرف اور صرف سورہ مزمل شریف کا عمل ہے, سورہ کوثر کا عمل ہے, سورہ قریش کا عمل ہے, بس. بابا جی ایک ہی عمل, ہاں جی ایک ہی عمل ہے. اس کی زکات سے گرا کتنی ہے جی؟ انہیں کہیں فجر کے بعد 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جی, زور کے بعد اس کا 1.25 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جی, عصر کے بعد اس کا 1.25 مرتبہ. یہ جی 1.25 آپ پڑھ کیسے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ مہینے میں پڑھنا ہے, مطلب اس کے خاص دن ہے. چاند دیکھیں, یہ جو میں آپ کو شعبان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شعبان کے آخری ایام میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے, تو جادو کی کاٹ ہو جائے گی, پلٹ ہو جائے گی. 70 سال پرانا بھی کاروبار بندش میں ہے تو ٹوٹ جائے گا, بندش ٹوٹ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شعبان کے آخری 5 دن ہوتے ہیں نا, 5 دن جو شعبان کے آخری 5 دن ہے, چاہے کسی بھی عامل سے آپ پتہ کر لیں, دنیا کا کوئی بھی عامل ہے, آپ اس سے اگر وہ روحانی عملیات کے بارے میں جانتا ہے اسے کہ سر شعبان کے آخری 5 دنوں کی طاقت کا بتائیں کیا طاقت ہے. وہ بندہ آپ کو کہے گا یار 100 سال کیا 1000 سال پرانا 10 نسلوں سے جادو کی بندش سے بندہ نسل در نسل جادو چلتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, بندش بھی جادو بھی رجت بھی یہ نسل در نسل چلتی ہے. آپ پہ رجت ہے تو آپ کی نسل میں داخل ہوگی, آپ پہ جادو تو آپ کی نسل میں داخل ہوگا. شیطانی جنات کیونکہ ان کے بھی آگے نسلیں ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ 500 سال پرانا, 1000 سال پرانا, 100 سال پرانا, 70 سال پرانا, 40 سال پرانا جادو. ایسے یہ شعبان کے آخری 5 دنوں میں, یہ آخری 5 دن سر اتنا طاقتور ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ان آخری 5 دنوں میں شیطانی عاملین آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے اور تمام شیطانی جنات موکلات اور تمام شیطانی طاقتیں لاچار کر دی جائیں گی اور سردار نے شیطان کو قید کر لیا جائے گا. یہ آخری 5 دن وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ, پوری پرواز کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ کام کریں گے. آخری 5 دنوں میں جو بھی شیطان سے مدد مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ تو کوئی شک نہیں نا, جس نے شیطان کو خدا مان لیا, شیطان کو سجدہ کر لیا, شیطان سے مدد مانگ لی, پیچھے رہ کے گیا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر کوئی شیطان سے مدد مانگتا ہے شیطانی عملیات کی دنیا کے اندر, اس کی اتنی تیزی کے ساتھ عمل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ روٹین میں اگر کسی کو شیطانی کا عمل کرتا ہے نا, پڑھائی کرتا ہے کسی کی بندش لگانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, تو وہ آپ دیکھیں یہ آخری 5 دنوں میں شیطانی عاملین نے دن رات ایک کر دینا ہے, جادو کرنے کے لیے, تعویذات کرنے کے لیے, شیطانی اثرات کرنے کے لیے. کیوں میں نے ابھی سے سٹارٹ کر دی ہے یہ شعبان کے حوالے سے. آخری 5 دنوں کے میں اعمال آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ایسے ایسے لاجواب وظائف اور ایسے ایسے حقیقت کے راز کے پردے اٹھاؤں گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ آگے آگے میرے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جائیں, آپ دیکھتے جائیں, آپ کی سوچ سے بالا تر باتیں ہوں گی. یہ جو آخری 5 دن ہے نا سر, شعبان کے آخری 5 دن, ان 5 دنوں کے اندر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ شیطانی عاملین اور شیطانی جنات کو, شیطانی موکلات کو پتہ ہے کہ ہم لاچار ہونے والے, ہم قید ہونے والے ہیں. یہ ہمارے پاس آخری 5 دن باقی رہ گئے, ٹھیک ہے نا جی. یہ آخری 5 دنوں کے اندر سر کاٹ بھی کمال کیا ہے, پلٹ بھی کمال کیا ہے, اور شیطانی اثرات جتنے بھی شیطانی عاملین ہیں وہ ان 5 دنوں کا سر پورا سال انتظار کرتے ہیں. پورا سال. یہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے چاند نظر آ گیا, سمجھو ان کا ختم ہو گیا کام. یہ چاند نظر آنے سے پہلے شیطانی عاملین ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں کسٹمر ملے, کوئی گاہک ملے ایسا جو کہتا ہے یار میاں بیوی میں طلاق کروانی. تو وہ شیطانی عامل کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے ٹھیک جناب دوسرے تیسرے دن ٹھا پھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا مرضی جادو تعویذات اثرات, آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یہ 5 دنوں کے اندر کتنا تیز ترین جادو کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ان 5 دنوں میں کاٹ کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے, پلٹ کرنے کا بھی یار اپنا ہی مزہ ہے. قسم سے مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ جتنی شدت کے ساتھ جادو آتا ہے نا سر, اتنی شدت کے ساتھ وہ بھاگتا ہے. یہ کمزور ہوتے ہیں, یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں, جن کے پلے نہ پڑھائی ہوتی ہے نہ ان کے پاس حفاظت ہوتی ہے, کخ نہیں شیطانی جنات موقع کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں سر. جیسے آپ آثار باندھ کے ایسے کاٹ اور پلٹ کریں گے, میں کہتا ہوں سر اتنی شدت کے ساتھ وہ واپس اس کی طرف جائے گا جس نے کیا یا کروایا. اس کی بھی نسلیں یاد رکھیں گے واقعی یار کسی روحانی نسبت والے بندے کے ساتھ اس کا پالا ہے.
تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وظائف کریں، عملیات کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے لوگ شعبان کے آخری 5 دنوں میں بغیر اسحار کے یا بغیر دوسرے معاملات کے جو وظائف، وہ کتنی بڑی رجتوں میں پھنس جائیں گے۔ ان کا پورا رمضان کا مہینہ کیسی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، کیسی پریشانیوں میں، کیسی الجھنوں میں چلا جائے گا، وہ خود نہیں سوچ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کری؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوگی۔ اگر میں نے آپ کو کہا نا کہ شعبان کے آخری ایام میں آپ یہ عمل کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آخری 5 دنوں کا انتظار کرنا ہے، سارا آپ نے آج سے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ بس میں کہتا ہوں رمضان شریف کا چاند نظر آنے تک سارا یہ آپ عمل کر لیں پورا سال۔ اب مجھ سے پوچھا جائے گا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عمل ہم کر سکتے ہیں، یہ عمل ہم مطلب رمضان میں یا بھائی کرو، جب مرضی کرو، اس کی روحانی طاقتیں آپ کو فیض ملے گا، میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ لیکن یہ عمل اگر آپ شعبان کے آخری 5 دن، 10 دن، آخری 7 دن، آخری 8 دن، آخری دنوں میں یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، سر آپ انشاءاللہ العزیز آپ دعائیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ واقعی یار 40 سالہ پرانی بندش، پرانی جو شیطانی جنات گھر میں تھے، شیطانی موکلات جو گھر میں تھے، وہ سارے جناب صاحب، اور جتنی پرانی سے پرانی رجت ہے، پریشانی ہے، ختم ہے، اور رزق سر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ یہ شعبان کے آخری 2 دن آپ کو مل جائے نا، میری آپ 1 دن پہلے ویڈیو دیکھ لیں، 2 دن پہلے دیکھ لیں، 3 دن پہلے ویڈیو دیکھ لیں، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جس بہن بھائی نے مسلسل 7 دن مسلسل اس عمل کو کر لیا اور ناغا نہ کیا، پاکی میں کرنا ہے، پاکی میں، پلیتی میں سوچنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں۔ یہ جو میرا روحانی وظائف ہمدمی اس چینل کے اوپر، یا اسلامک ٹیچر ہمدمی، جس پہ جنات کے حوالے سے میں شیطانی جو موکلات ہے اور دوسرے نمبر پہ شیطانی موکلات کو قید کرنا، جلانا، وہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ دشمنوں کے حوالے سے جو اسلامک ٹیچر ہمدمی میرا دوسرا چینل ہے، اس پہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس پہ کوئی بھی میرا وظیفہ جہاں پہ آپ کو میرا چہرہ نظر آ جائے، سر بس یاد رکھیے گا میرا بتایا ہوا کوئی بھی عمل آپ پلیتی میں نہیں کر سکتے، سوائے ایک عمل کے، وہ ہے خواتین کا پاکی اور پلیتی میں حصار کرنے کا طریقہ۔ وہ سر حصار لگائے، اس میں نے بتایا کہ آپ نے وضو میں کیسے حصار لگانا ہے، بغیر وضو کے کیسے لگانا ہے، اسی چینل پر موجود ہے، اور آج سے 2 دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، 2 دن پہلے، آج سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ ٹائٹل یہ ہے کہ کچن میں خواتین کے لیے رزق کا وظیفہ۔ وہ اس کا مین لائن جو لکھی ہے نا، وہ کچن میں خواتین کا رزق کا وظیفہ، اور آخری لائن جو ہے نا اس کی وہ یہ ہے کہ خواتین کا پاکی اور پلیتی میں حصار کرنے کا طریقہ۔ وہ آپ لازمی ویڈیو سنیں، ہے تو 20 25 30 منٹ کی ہوگی، 40 منٹ کی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ آپ ویڈیو لازمی سنیں۔ اس کے اندر میں نے بتایا وہ خواتین، وہ بہنیں جو کہتی ہیں ہم رجت کا شکار ہو گئے، اور جب پلیتی کے دن آتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ناپاکی کے دنوں میں شوہر انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، بچے نافرمان ہو گئے، اور سمجھ نہیں آ رہی اب کیسے نکلے۔ وہ حصار پانی پر دم کر کے پیے اور وہ حصار پڑے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں سے کہ وہ حصار آپ کو لازمی، کہ دیکھیں جو بہنیں کہتی ہیں کہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات جو سے وہ ہم پہ کسی نے چھوڑ دی ہے، وہ وجود کے قریب آ کے وجود کو تنگ کرتی ہے، وجود کے اندر داخل ہو کے تنگ کرتی ہے، دماغی طور پر، جسمانی طور پر پریشان کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا ڈراتی ہے یا خوف زدہ کرتی ہے۔ تو دیکھیں اب ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سر مرد تو چلو ٹھیک ہے پاک ہو جاتا ہے، خاتون کے حوالے سے جو خاص ایام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ جب خاص دن آتے ہیں نا تو ہمارے دشمن جو ہے وہ مسلسل ہم پہ عمل کرتے ہیں، لیکن خاص دنوں میں ہمیں زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے اس میں بتایا کہ آپ نے وضو میں کیسے حصار باندھنا ہے، بغیر وضو کے آپ نے حصار کیسے باندھنا ہے، اور سب سے طاقتور ترین حصار جو آپ نے پلیتی میں کہتا ہوں سر ایسا حصار ہے کہ جسم چاہے آپ کا ناپاک ہے لیکن وہ حصار لگانے کا طریقہ بڑا کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہیں کہ کچھ بولنا بھی نہیں اور کر بھی سارا کچھ دے رہا ہے، اس میں آپ نے کچھ بولنا بھی نہیں ہے، اور حصار اتنا طاقتور ہے کہ وہ روحانی طاقتیں اتنی، وہ جو غلاظت آئے گی نا ان کو واپس پلٹ کے آئیں گے۔
आसार आप हर वीडियो में, मैं इस वीडियो में स्पेशल इस अमल का आसार बताऊंगा और लगाने का तरीका भी बताऊंगा और नियत भी समझाऊंगा। लेकिन सर ये अमल अगर आप शाबान के आखिरी अय्याम में करते हैं, याद रखिएगा शाबान के आखिरी जो 7 अय्याम होते हैं, 7 दिन, यानी कि आखिरी 10 दिन आप लगा लें। जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे वैसे वैसे शैतानी ताकतें अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शैतानी मनसूबा जात की तरफ तेजी से गामजन होना शुरू हो जाएंगे और अपने शैतानी मनसूबा जात को रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने उनको रोकना है। सर ये 10 दिन आप अमल कर ले, 3 दिन कर ले, 7 दिन कर ले, जितने दिन आपको ये अमल मिले। वैसे तो मैं इस अमल का जो फायदा हासिल किया ना, जो फवायद पूरी दुनिया में, जो मैंने खुद इसके जो असरात देखे हैं वो आखिरी 7 दिन है। कमाल है सर। नागा ना अगर किया जाए ईशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करके जिस्म पाक बावुजू होके पुरसकून तरीके के साथ जगह पाक जिस्म पाक आया है, मजा आ जाएगा सर। मैं कहता हूं सर आपका जादू, आपके ऊपर शैतानी असरात, आप हर चीज घर से निकल जाएगी। वजूद से पानी पर दम करके पिए। मैं कहता हूं जो मरीज ये कहता है ना कि मुझे 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, ये फला मर्ज मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा, मैं कहता हूं ये 7 दिन वो पानी दम करके पिए, वो खुद कहेगा यार मुझे 20 साल से इतना फायदा नहीं हुआ जितना ये मुझे 7 दिन में फायदा हुआ। पुराने से पुराने मामलात आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। जिस्मानी तौर पे, अंदरूनी तौर पे आप परेशान है या बैरूनी तौर पे आप परेशान है, जिस्म पे बोझ रहता है, वजन रहता है, जिस्म पे दबाव महसूस होता है, इंशाल्लाह पानी पर दम करके इस तरह आप अपने पानी चेहरे पे, सर पे लगाए, मैं कहता हूं कमाल है सर। हर किस्म की बंदिश टूट जाएगी, हर किस्म की। यार मैं कहता हूं काले इल्म का कोई बंदा कहता ना यार अखीर बंदिश लगी हुई है 30 साल से 40 साल से, इन 7 दिनों में ऐसे टूटेगी, रेजा रेजा होके बिखर जाएगी और सब वापस आप भेजेंगे, वो सारा उसकी तरफ भेजेंगे जिसने आपकी तरफ आज से 30 साल पहले या 20 साल या 10 साल पहले आप पे करवाया था ना। जब उसकी तरफ जाएगा ना तो उसको पता चल जाएगा, वो खबर उसको पता लग जाएगा वाकई यार कोई जोर सरा जी कुछ चीज, उसका गद जब उसकी तरफ जाएगा तो उसे इंशाल्लाह खबर हो जाएगी। तो ये आप अमाल किया करें, आप वज़ाइफ किया करें, लेकिन हिसार करके किया करें, अपनी हिफाजत को आप पेश नजर रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपने सर रिज़्क में बरकत के लिए इस अमल को करना है, बरकत के लिए। बरकत सर बड़ी चीज होती है, ये लफ्ज मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ राब्ता करते हैं, कहते हैं हमारी 10-10 लाख रुपए सैलरी है और हमें सर पता ही नहीं लगता वो 10 लाख जाता किधर है। बरकत इसे कहते हैं, समझ आएगा कि 10 लाख घर में आया और पता नहीं चला, बेबरकती है ना। तो बरकत क्या होता है कि वो कहता है ये मेरी 30,000 रुपए सैलरी है, अल्लाह का शुक्र है आखिर में फिर जोड़ सारा रुपया 2,000 बच जाता है। इस महंगाई के दौर में भी इसे बरकत कहते हैं। 10 लाख का पता नहीं चला, इसे बेबरकती कहते हैं। अर्ज करने का मकसद ये है सर, बेबरकती जिस घर में आ जाए ना सर, वो तो फिर कुएं के कुएं, खूह के खूह खाली हो जाते हैं, पैसे हर चीज बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। बरकत मांगे अल्लाह से, इस अमल से सर घर में बरकत आएगी। ये आखिरी 7 शाबान, चले मैं आपको एक राज की चीज बता देता हूं। आप एक लौंग ले लें, लौंग, ठीक है, उस लौंग के ऊपर आप ये पढ़ाई करके दम करके वो लौंग आप अपने घर में रख लें। दूसरे दिन दूसरा लौंग ले, उस पर पढ़ाई करें, मुकम्मल दम कर ले, पानी पर दम करके पिए, आसार लगाए, आप उसका फायदा काट पलट पूरी करें, लेकिन इजाफी तौर पे एक लौंग भी रख ले। आप वो लौंग के ऊपर आपने दूसरा दम करना है। ये बुजुर्गों का बहुत आजमाया हुआ अमल है शाबान के आखिरी 7 दिनों में, ठीक है ना जी। तो ये आप एक लौंग ले ले, वो आप दूसरा लौंग भी आप दम करके वो रख ले। इसी तरह करते करते 7 दिन का अमल है, 7 लौंग आप तैयार कर ले। एक लौंग आप अपने पर्स में रख ले, दूसरा लौंग आप अपनी तिजोरी में रख ले, तीसरा लौंग आप अपने घर के राशन में रख ले। इस तरह आप जहां जहां पे आपको लगता है वहां जिस जगह पे सर ये लौंग पूरा साल सर वहां जादू नहीं होगा। जिस घर में एक लौंग होगा ना ये वाला, किसी बहन भाई को आप तोहफा दे दे। मैं कहता हूं जिसको आप ये लौंग देंगे ना वो बंदा आपसे आपको कहेगा यार, मैं कहता हूं कमाल, आप इतनी दुआएं आपको देगा ना सर वो, कि वो आप कहेगा कि बहुत यार तूने ये दे। जिसके जेब में ये लौंग होगा ना सर,
ये इसकी ताकत इतनी, परवाज इतनी, लोग का कोई कमाल नहीं है। वो पढ़ाई, वो रूहानी ताकत उसकी निस्बत जैसे एक तावीज की निस्बत होती है ना, वैसे ही वो लोग सर, जैसे उसके बंदे के पास वो उसके साथ रूहानी असर रहेगा, जो आपने पूरा असर पढ़ा है, जहरी बात है 7 दिन, और रूहानी असर उसके साथ वो अटैचमेंट में रहेगा, और वो पढ़ाई पूरी उसके साथ रहेगी। वो जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में रिजक में बरकत होगी। जो भी मामलात करेगा वो अपनी जिंदगी के, जो भी, इंशाअल्लाह अजीज। जो बहन कहती है मेरी शादी की बंदिश लगी हुई है और 3 साल से 4 साल से टूटने का नाम नहीं ले रही, मैं कहता हूं वो बहन जो है ना, वो एक लोग अपने पास रख ले, पढ़ाई करे खुद, अगर वो पाक है तो, अगर नहीं तो फिर किसी से करवा ले, मजबूरी है। वगरना अगर वो खुद कर लेना 7 दिन, क्या ही बात है। जरूरी नहीं आखिरी 7 दिन, आप कल से शुरू कर दे, आज से शुरू कर दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 7 दिन मुकम्मल कर ले। अगर आपको डर है कि आगे जाके मामला, तो आप, कोई मसला है, 7 दिन बस पढ़ाई करनी है। 7 दिन, जब शाबान के आखिरी अशरे के 7 दिन चाहिए, चाहे आप 21 शाबान से शुरू कर ले, 22 से कर ले, जो भी है, आप 7 दिन आप ये पढ़ाई कर ले। अच्छा 7 दिन मुयस्सर नहीं तो 3 दिन कर ले यार, 3 दिन नहीं तो खुदा के लिए 1 दिन कर ले, जाने ना दे सर। ये 1 दिन, 1 साल की पढ़ाई आपकी एक तरफ है, 1 साल की, और 1 दिन की पढ़ाई एक तरफ है। यानी कि आपको चाँद रात, अगर आप ये वजीफा सुनते हैं ना, तो आपने चाँद रात को ये अमल कर लेना है सर। एक दफा कर लीजिएगा, पूरा साल मैं भी इसी चैनल पर रहूंगा, आपने भी मुझे सुनते रहना है। दुआएं आप देंगे मुझे इंशाल्लाह, दिल से दुआएं देंगे। आप कहेंगे यार वाकई किसी बंदे ने ना कमाल का अल्लाह दर्जे का अमल दिया था, और पूरी रूहानी ताकत, पूरी आस्ताना आलिया किबला आलम पीर रब्बानी हमदम सरकार के सदके पूरी ताकत, रूहानी ताकत के साथ आपको इजाजत दे रहा हूं मैं, पूरे दिल से, कसम से, दिल से। मैंने आज तक पूरी, मैं 2000 के करीब वीडियो बनाई बैठा, कभी मैंने नहीं कहा कि यार दिल से इजाजत, लेकिन आज मैं दिल से, क्योंकि मुझे इस अमल पे यकीन। सर कोई होता है ना, कोई चीज होती है बंदे के पास, मुझे पता है ना इस अमल में क्या है, मैं इसकी ताकत से बखूबी वाकिफ हूं। मैंने इस अमल को हजारों मर्तबा, मतलब हजारों लोगों को दे के इसको जो सा है वो फैज याब अल्लाह ने किया, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई है, करम किया है, कामयाबी मिली, मुझे हजारों लोगों से दुआएं मिली है। मैं चाहता हूं मुझे आपसे भी दुआएं मिले। और ये एक चीज है जी कि दुख होता है कि बंदा मेहनत करे ना, अब मैं पूरा आपको समझाऊंगा, आसार बताऊंगा, पूरा अमल समझाऊंगा, मेहनत करूंगा ना, तो लाइक हमें मांग के लेना पड़ता है कि ये लाइक कर दो जी, और छोड़ो जी आपकी क्या है, मतलब रूहानी निस्बत भी है, इज्जत भी करते हैं हम, और एक दूसरे को आप देखे ना जी, तो फिर लाइक भी, ये लाइक कर दिया करे, ये हौसला अफजाई होती है हमारी। तो ये आप जब लाइक करते हैं तो दिल से हमें खुशी होती है कि यार इतने लोगों ने माशाल्लाह। मैं देखे, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये आपकी अपना एक इख्तियार है। लाइक दिल का अमल दखल है, सब्सक्राइब भी एक लालच होती है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आइंदा आने वाली हर वीडियो, सारा कुछ होता है ना। तो कमेंट में भी होता है, ये जो भी आपका मकसद है, हाजत है, जहरी बात है, वो आप उसका सवाल कर रहे हैं, मैं उसके जवाब देता हूँ, जहरी बात है। जो भी आप कमेंट, पूरे चैनल की किसी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। लेकिन लाइक जो है ना, ये बेलौस होता है, ये दिल से होता है। तो हमें इस, मेरी खास तौर पे, मुझे किसी का नहीं पता, मैं लाइक की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जो, ये मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है कि यार खुशी पैदा होती है कि वाकई यार बस ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बल्कि दुआ देता हूँ आपको, अल्लाह पाक हर जादू से, जिन्नात से, असेब से, साया से, सहर से, शैतानी अमलियात से, शैतानी अमलीनों से, शैतानी दुश्मनों से अल्लाह पाक आपकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। अब सर यहाँ पे हमने अमल को समझना है। सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, ठीक, अब समझते जाइएगा, लिख लीजिए, मर्जी है आपकी, जो भी आपको शाबान के अंदर आखिरी 10 दिनों में 1 दिन मिल जाए फिर भी आप अमल कर ले, 3 दिन मिल जाए फिर भी आप अमल कर ले, 7 दिन मिल जाए तब भी आप अमल कर ले, चांद नजर आ जाए, चांद रात को कर ले सर, चांद देख के कर ले यार, ठीक है। लेकिन आप शाबान के अंदर अंदर कर ले तो क्या ही बात है, कमाल है सर। फिर तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, बड़ा मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूं जी, पूरा, इसलिए मैंने दिल से रूहानी इजाजत, मैंने कहा कोई शर्त नहीं है सर, कोई शर्त नहीं है कि आप ये पूरी करें शर्त, वो पढ़े, लाइक करें, कमेंट करें, भाई क्यों करें, वो भी देखे ना, स्किप करके वीडियो जिसने देखी, ये क्यों भाई, जिसका दिल है भाई स्किप करके देखे, जिसका दिल है देखे, जिसका दिल करे ना देखे। देखे आप बाजार में जाते हैं, 50 दुकानें, 100 दुकानें, तो आप अच्छी से अच्छी शॉप पे जाएंगे ना, आपने पैसा खर्च करना है,
پھر آپ نے برانڈ کی چیز خریدنی ہے، آپ نے اچھی شاپ سے اچھی چیز خریدنی ہے بڑی معیاری، تو یہاں پہ سب سے قیمتی کیا چیز ہے سر؟ ٹائم۔ اور آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں ٹائم دیں گے اگر ہم آپ کے ٹائم کی قدر نہیں کریں گے؟ تو آپ اس کو ٹائم دیں جو آپ کے ٹائم کی قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی۔ پہلے میں کیک کو دیا کرتا تھا، اس کے لیے بھی سوری، لیکن ٹھیک ہے بھائی، آپ محنت کرو، بس محنت کر کے چیزیں دو نا، سننے والوں کو دو ایسی چیزیں ان کو فائدہ ہو، تو وہ آٹومیٹک آپ کے ساتھ آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو محنت کرو، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو میں پوری محنت سے، پورے وقار سے آپ کی عزت و احترام کو دیکھتے ہوئے عمل سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہ درود ابراہیم نا سر، آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، عمل کرنے سے پہلے نیت کبھی نہیں کرنی۔ کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، اگر آپ نیت کریں گے نا، تو شیطانی موکلات، جنات جو گھر میں موجود ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا یہ بندہ ہمارے لیے عمل کر رہا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ چل جائے گا یہ کس لیول کا عمل ہے۔ تو ان کو پتہ چلے گا نا یار، یہ تو یا تو جل جائے گا، یا سڑ جائے گا، یا مر جائے گا، یا قید ہو جائے گا، تو نکلنے کی کرو۔ وہ پھر غصے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے آثار نہیں لگایا تو پھر وہ آپ کے بچوں کی طرف، فیملی کی طرف، گھر کی طرف، شوہر کی طرف، تو ہوگا کیا؟ آپ کے بچے نافرمان، شوہر طلاق دے رہے، گھر، کاروبار، دکان کی طرف، کاروبار برباد، زندگی اجیرن مشکل پہ چلی جائے گی۔ فائدہ کیا ہوا آپ کو وظیفہ کرنے کا؟ پہلے آپ نے نیت کرنی نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آثار لگانا ہے۔ درود ابراہیم آثار لگانے کے بعد بڑا آسان ہے، یہ 21 مرتبہ درود ابراہیم مکمل پڑھ کے دم کر کے یہاں سے جب آپ نے ہاتھ گھمانا شروع کرنا ہے نا، یہ لیفٹ سائڈ ہے میری، ٹھیک ہے؟ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جب جانا ہے تو وہ ایک آثار تھا جس میں میں نے رائٹ سائڈ سے بتایا تھا، اس کا ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ ہر طریقہ کار علیحدہ علیحدہ ہوتا ہی ہر عمل کا، تو اس کا آثار جو ان سے ہے وہ آپ نے ادھر لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، ادھر آپ نے اپنی کھبی سائڈ پہ، بائی سائڈ پہ آپ نے جب جانا ہے اس طرف، اب میرا تو یہ لیفٹ سائڈ، یہ رائٹ ہینڈ ہے میرا، اب یہ آپ جا رہے ہیں، جب آپ اس طرف جائیں گے تو اب آپ کے تصور میں آپ کے بیوی، شوہر، بچے، خاندان جو بھی ہے، دکان، فیکٹری، وہ آپ نے ان کی تصویریں ذہن میں لیتے آ رہا ہے، یا نام لے لیں آپ بچوں کے، تو میں ان کا آثار کرتی ہوں، اپنا آثار کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دم کر کے آپ نے اپنا آثار کر لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آگے آپ نے نیت پھر لگانی ہے، سر یہ سمجھنا ضروری ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ بس ایک دفعہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ نے پڑھائی شروع کر دینی۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ آپ نے سورہ قریش، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ قریش، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ، یہ آپ نے پوری سورہ مبارکہ، سورہ قریش چھوٹی سی ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے 30ویں سپارے میں، قرآن پاک کا آخری سپارہ، اس میں پوری سورہ قریش کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پورا، نہ کم نہ زیادہ، 100 مرتبہ۔ زیادہ پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں، کم نہیں پڑھنا، یعنی کہ 100 سے کم نہیں پڑھنا، 101 مرتبہ پڑھ لے، 103 مرتبہ پڑھ لے، 105 مرتبہ پڑھ لے، تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے عملیات کے اندر کیوں کہا جاتا ہے 101 مرتبہ پڑھے؟ یعنی کہ ایک آدھی مس بھی ہو جائے تسبیح تو وہ چلو ادھر سے پوری ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو 105 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، تاکہ پیچھے سے کوئی کمی کوتاہی وہ پوری ہو جائے۔ اب آپ نے 100 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لی، پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے نیت کرنی ہے، اس وقت نہیں کرنی، پہلے، اب بعد میں کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کو، یہ جو عمل میں نے کیا ہے، اس عمل کی روحانی طاقتیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جائیں میرے گھر سے، میرے بچوں سے، میرے شوہر سے، جتنی رجت ہے، جتنے شیطانی اثرات ہے، اور کسی نے مجھ پر جادو کی ہے، تعویذات کی ہے، شیطانی اثرات کی ہے، جتنے بھی ہمارے گھر میں وجود کے اندر باہر، بچوں کے وجود کے اندر باہر جتنے شیطانی اثرات ہیں، ان کو فوری خارج کر کے ان کی طرف واپس پلٹ دیا جائے جنہوں نے ہماری طرف بھیجا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے آخری الفاظ، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں، ان سے میں چاہتا ہوں یا ان سے میں چاہتی ہوں، میری بیٹی کی شادی کی بندش ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، بیٹی کی شادی کے لیے کر رہے ہیں، کاروباری بندش ہے، اس کو فوری ختم کر دیا جائے، اور تمام شیطانی طاقتوں کو اس کے گھر واپس پلٹ دیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آپ کاروبار کی بندش کو توڑنے کے لیے، دکان کی بندش کو توڑنے کے لیے، یا پھر آپ کہتے ہیں مجھے دست غیب سے ضرورت ہے پیسوں کی، میں قرض میں ہوں، مجھے 20,000 چاہیے، میری کوئی مدد کرے، وہ جو بھی ہے سر، آپ نے وہ نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے
نیت کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخری الفاظ یہ ادا کرنے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ روحانی طاقتیں جائیں اور جا کر میرا یہ کام کرے، ٹھیک ہے، گھر سے وہ ساری شیطانی طاقتیں لے بھی جائیں گی اور آپ کا احسار بھی کر دیں گی۔ اب آپ نے آخری الفاظ یہ ادا کرنے ہیں کہ اس عمل کی جتنی روحانی طاقتیں ہیں، اس عمل کو، اس کام کو مکمل کرنے کے بعد یہ جو روحانی طاقتیں اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے میری مدد کے لیے آئی ہے، یہ تمام روحانی طاقتیں کام مکمل کرنے کے بعد ان کو اجازت ہے یہ جا سکتی ہے۔ اب یہ فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ روحانی طاقتیں چلی جائیں گی نا تو اپنا کام مکمل کریں گے۔ اب 3 دن میں آپ کا کام مکمل نہیں بھی ہوتا، چوتھے دن ہوتا ہے، 5ویں دن ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6ویں دن ہوتا ہے، آپ 7 دن عمل کرتی ہے، 7 دن میں کام نہیں ہوا تو سر وہ روحانی طاقتیں پابند ہے، وہ تب تک وہاں رہے گی جب تک پورا کام ہو نہیں جاتا، چاہے 21 دن میں ہو، 41 دن میں ہو، جس کام کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب وہ روحانی طاقتیں اس کام کو مکمل کریں گی۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ وہ روحانی طاقتیں واپس نہیں آئے گی نا، کیونکہ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ واپس نہیں آئے گی تو شیطانی طاقتیں بھی واپس نہیں آئے گی جو اس کی مخالف سمت میں پیچھے ہے۔ اب ہوگا یہ کہ وہ نہ واپس آئے گی، اگر وہ واپس آتی ہے، آپ نہیں کہتے ان کو، کوئی بھی وظیفہ کرتے تو آپ ان کو وہ واپس آتی ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں تو وہ روحانی طاقتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، شیطانی طاقتیں اندر داخل ہو کر رجت پیدا ہو جاتی، نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو سمپل طریقے سے، اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، اور لاسٹ میں آپ نے پھر دوبارہ اپنا روحانی اثار لگانا ہے، اور اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ میں اثار اس وقت اس لیے لگا رہی ہوں، میرے گھر میں جتنے شیطانی اثرات ہیں، جتنے بھی شیطانی رجت ہے، شیطانی موکلات ہیں، ان کو خارج کر دیا جائے، اور میری حفاظتی اثار میں اس عمل کی جو روحانی طاقتیں موجود ہیں وہ میرا، میرے بچوں کا، میری فیملی کا، میری فیکٹری کا، میرے گھر کا، میرے کارخانے کا حفاظتی اثار لگائے۔ آپ نے پھر اس کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس طرح کر کے اثار لگا لینا، بس آپ کا اثار ہو گیا۔ یقین مانی اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ایسی کامیابی سر آپ کو ملے گی کہ انشاءاللہ العزیز یہ عمل اگر آپ نے شعبان کے آخری دنوں میں کر لیا، دنیا کے کسی مقصد کے لیے، دنیا کی کسی حاجت کے لیے، یقین مانیے آپ دعائیں دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔